السلام علیکم دوستو۔ آج لبنان، شام اور اردن کے کچھ علاقوں میں ایک انتہائی خاموش مذہب پایا جاتا ہے۔ خاموش اس لیے کہ اس کے بارے میں خود اس کے ماننے والے بھی زیادہ بات نہیں کرتے۔ یہ اپنے بچوں کو بھی اس مذہب کی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے کہ جب تک ان کی عمریں 40 سال تک نہ پہنچ جائیں، اس لیے کہ کہیں وہ اپنے عقائد بے دہانی یا کم عمری کے سبب غیروں کے سامنے بیان نہ کر دیں۔ یہ مذہب دروز یا حاکمیہ کہلاتا ہے، جبکہ اس کے ماننے والے دروزی۔ یہ لوگ فاطمی خلیفہ حاکم بھی امر اللہ کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جو سن 996 سے لے کر 1021 عیسوی تک مصر کا فاطمی حکمران بنا رہا۔ دروزی مذہب کے بارے میں جاننے سے قبل ہم کچھ بات کرتے ہیں اس کی جھوٹے خدا یعنی حاکم بھی امر اللہ کے بارے میں۔ یہ چھٹا فاطمی خلیفہ اور اسماعیلیوں کا 16واں امام ہے۔ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس کی عمر صرف 11 سال اور 5 ماہ تھی۔ یہ اپنی بچپن ہی سے پاگل و مجنوں تھا اور اس کا دیوانہ پن اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ یہ اپنی اوٹ پٹانگ اور انتہائی فضول فیصلوں کے سبب بھی تاریخ میں خاصا مشہور ہے۔ حاکم بھی امر اللہ نے اپنی سلطنت میں دن کو رات اور رات کو دن سے تبدیل کر دیا تھا، یعنی یہ اپنا دربار رات میں لگایا کرتا، جبکہ تمام بازار اور کاروبار زندگی بھی رات میں چلا کرتا۔ اس کے برعکس دن اس نے سونے اور آرام کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اپنی حکومت کے ابتدائی دور میں اس نے عورتوں کو اتنی آزادی دی کہ وہ سرعام سج سنور کر بازاروں میں گھوما کرتیں، اور سلطنت کی طول و عرض میں بے حیائی اور فحاشی کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ دریائے نیل کا ساحل عیاش و اوباش خواتین اور رنگ رسیہ افراد کا ایک مرکز بن گیا۔ تب خلیفہ حاکم بھی امر اللہ نے اس قدر سخت احکامات نافذ کیے کہ عورتوں کا نہ صرف گھر سے باہر نکلنا موقوف قرار پایا، بلکہ گھر کے دریچے سے کسی عورت کا سر باہر نکال کر دیکھنا بھی اس کی موت کا موجب ٹھہرا۔ یہ حکمران یعنی حاکم بھی امر اللہ مسلک اہل سنت سے سخت بغض و عناد رکھتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں نمازی فجر پڑھنے پر پابندی عائد کر دی، اور جو شخص یہ نماز پڑھتا نظر آ جاتا اسے سخت ترین سزا دی جاتی، جبکہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کو موقوف کر دیا گیا۔ اس نے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے افراد کو مجبور کیا کہ وہ اپنی مکان کی دیواروں پر رنگین اور منقش تحریروں میں اپنے ہی بزرگوں پر لعنت و ملامت تحریر کروائیں۔ اس نے اپنی مملکت میں چائے اور مچھلی سمیت دیگر بہت سے کھانوں پر سخت پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اگر کوئی شخص مچھلی پکڑتا یا چائے پیتا نظر آ جاتا تو اس کی گردن مار دی جاتی۔ حاکم بھی امر اللہ نے اپنے ڈھیروں وزیر، قاضی اور دیگر عمائدین محض چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کروا دیے۔ اس کے عہد حکومت میں مختلف عہدیداران شدید خوف و ہراس میں مبتلا رہا کرتے کہ نہ جانے کب خلیفہ پر جنون کی کیفیت طاری ہو اور ان کی گردن اڑا دی جائے۔ اسی خوف کے باعث حاکم بھی امر اللہ کے بہت سے وزیر مصر سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اپنی عمر کے آخری زمانے میں حاکم بھی امر اللہ اس قدر دیوانہ و مجنون ہو گیا تھا کہ اس کو یہ گمان ہونے لگا کہ خدا اس کے اندر حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اپنی درباریوں اور رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور جہاں بھی اس کا نام آئے یہ تمام لوگ سجدے میں گر جائیں۔ اس کے چند خوشامدی درباریوں نے نہ صرف حاکم کے دعوی کو تسلیم کیا بلکہ اس کی شان میں کئی رسالے لکھ کر اسے ایک نئے مذہب کی شکل بھی دے دی۔ حاکم بھی امر اللہ کی تائید میں سب سے پہلی کتاب حسن بن حیدر فرغانی نام کے ایک شخص نے تحریر کی، جس کا نام الرسالۃ الوائس تھا۔ اس رسالے میں لوگوں کو تلقین کی گئی کہ خلیفہ حاکم بھی امر اللہ مجسم خدا ہے، لہٰذا اب لوگ خدا کے بجائے حاکم کی عبادت کیا کریں۔ خلیفہ حاکم نے حسن بن حیدر فرغانی کے اس عمل پر اسے خلعت و انعام سے نوازا، لیکن مصر کے عوام ان باطل دعووں پر اس قدر غضبناک ہوئے کہ انہوں نے حسن بن حیدر فرغانی کو بازار سے گزرتے ہوئے قتل کر دیا۔ بعد ازاں خلیفہ حاکم نے حمزہ الزوزنی نامی ایک شخص کو اپنے بنائے اس باطل مذہب کی تبلیغ کا کام سونپا، اور اس کی حفاظت کے لیے بہت سے سپاہی بھی اسے فراہم کیے۔ حمزہ الزوزنی نے دروزی عقائد سے متعلق کئی کتابیں تالیف کیں۔ اس شخص کو دروزیوں کے ہاں بہت زیادہ احترام حاصل ہے۔ اسی زمانے میں ایک ترک شخص محمد بن اسماعیل الدروزی المعروف تشتگین بھی لوگوں کو خلیفہ حاکم کی پرستش کرنے کی تلقین کیا کرتا، یہاں تک کہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔
تب خلیفہ حاکم نے اسے لبنان کی جانب روپوش کروا دیا۔ اب اس نے یہاں کی سادہ لو عوام میں بھی ان باطل عقائد کا پرچار کیا اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اسی شخص کے نام پر یہ نیا مذہب دروزی کہلایا۔ خلیفہ حاکم بھی امر اللہ اکثر رات کے وقت گدھے پر سوار ہو کر گھوما کرتا۔ ایک مرتبہ کافی دیر تک یہ واپس نہیں آیا۔ تلاش کرنے پر اس کے گدھے کی لاش اور اس کے خون آلود کپڑے ملے۔ تب اس کے پیروکاروں نے یہ اختراع گھڑی کہ خلیفہ حاکم پردے میں چلا گیا ہے، یہ روز قیامت واپس آئے گا اور ساری دنیا کا حساب و کتاب کرے گا۔ بعد ازاں آنے والے ادوار میں بہت سے دروزی لیڈر اور مبلغین آتے رہے اور اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ آج مشرق وسطیٰ اور دنیا کے بہت سے ممالک میں دروزی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 20 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ دروزی کسی نبی یا رسول کو نہیں مانتے، بلکہ یہ انہیں ابلیس کے لقب سے یاد کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے علاقوں میں مسجدیں نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ان کی عبادت گاہ کو خلوت خانہ کہا جاتا ہے، جہاں ان کی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ ان مجالس میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی عبادت کی جاتی ہے، یہ باتیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے ان مجالس سے متعلق بہت سی غیر تصدیق شدہ باتیں بھی گردش کرتی چلی آئی ہیں کہ جیسے یہاں مرد و زن اکٹھے ہو کر عیاشیوں کی محافل منعقد کرتے ہیں، یا یہاں انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے، یا پھر یہاں کسی گائے کے بچھڑے کی عبادت کی جاتی ہے۔ دروزی قرآن مجید یا اس سے قبل نازل ہونے والی الہامی کتابوں کو نہیں مانتے، بلکہ یہ اپنے عقائد کی نسبت قدیم مصر اور قدیم ہندوستانی تہذیب سے جوڑتے ہیں۔ دروزیوں کا کیلنڈر بھی علیحدہ ہے، جس کا آغاز سن 408 ہجری یعنی اس سال سے ہوتا ہے کہ جس میں حمزہ الجوزنی نے خلیفہ حاکم بھی امر اللہ کی خدائیت کا اعلان کیا تھا۔ دروزی نہ تو اپنی مذہب میں کسی نو وارد کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اپنی مذہب سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دروزی مذہب کے ماننے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ عقائد رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت حاکم کی واپسی کا نام ہے، جو مسلمانوں کے تمام علاقوں پر قابض ہو کر ان پر جزیہ و ذلت نافذ کرے گا۔ دروزی عقیدے پر عمل پیرا لوگ مسلمانوں سے خاص طور پر بغض و عناد رکھتے ہیں، ان کی جان و مال کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی کئی عجیب و غریب عقائد موجود ہیں کہ جن پر دروزی مذہب کے ماننے والے یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم نے انہیں اس ویڈیو سے حذف کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ان لوگوں کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو مختلف ویب سائٹس پر ان سے متعلق کئی آرٹیکلز اور کتابیں دستیاب ہیں، آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔